اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامری جادوگر کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگر کا قرآن سے واقعہ۔ سامری کی پیدائش و پرورش۔ شاہی نجومی کی پیشن گوئی نے تخت شاہی پر براجمان فرعون کے بدصورت چہرے کو مزید بھیانک کر دیا تھا۔ درباری اور مصاحب ہاتھ باندھے سر جھکائے بادشاہ کے کسی خوفناک حکم کے منتظر تھے کہ اچانک پرہیبت دربار کے وحشت زدہ ماحول میں فرعون کی غضبناک آواز گونجی، بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ اور پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، کوئی لڑکا زندہ باقی نہ بچے۔ حکم شاہی کی فوراً تعمیل کے لیے درباریوں کی دوڑیں لگ گئی۔ اسرائیلی بستیوں کے گلی کوچوں میں فرعونی سپاہیوں گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم بچوں کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بستی میں 2 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک کی ماں نے اللہ کے حکم پر اپنے لخت جگر کو ایک ٹوکری میں لٹا کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور یوں وہ بچہ فرعون کے محل کے اندر پہنچ گیا۔ دوسرے بچے کی ماں نے فرعونی سپاہیوں کے ڈر سے بچے کو پہاڑ کی ایک غار میں بند کر دیا۔ حسن اتفاق دونوں بچوں کا نام موسیٰ تھا۔ فرعون کے محل میں پہنچنے والا بچہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام تھے، جن کی پرورش محل کے عالیشان ماحول میں فرعون کے ہاتھ ہوئی، جبکہ دوسرے بچے کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ پہاڑ کے بند غار میں اس کی پرورش حضرت جبرائیل امین نے کی۔ اللہ کے دشمن فرعون کی سرپرستی میں پلنے والا بچہ نبوت کے عظیم منصب پر فائز ہوا، جبکہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پروان چڑھنے والا بچہ بدی کی علامت بن کر تاریخ میں برے الفاظ سے یاد کیا جانے لگا۔ سامری کون تھا؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کے حکم پر عمل درآمد جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اسے بھی قتل کر دیں گے، لہٰذا بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اسے جنگل کے غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دے، کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا، اور وہ اپنی انگلی پر شہد اور ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے، یہاں تک کہ وہ غار ہی میں پل بھر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ بعض روایات کے مطابق سامری آل فرعون کا قطبی تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا اور ان پر ایمان لے آیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلے سامرا کا رئیس تھا۔ قبیلہ سامرا ملک شام کا معروف قبیلہ ہے۔ حضرت سعید بن حبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سامری فارسی تھا اور کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی تھی۔ وہ کسی طرح سے مصر پہنچ گیا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا تھا، مگر اس کے دل میں نفاق تھا۔ قرطبی حاشیہ قرطبی میں ہے کہ سامری ہندوستان کا ہندو تھا جو گائے کی عبادت کرتے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، لیکن بعض کفر کی طرف لوٹ گیا، یا پہلے ہی اس نے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا ہوگا، واللہ اعلم۔ فرعون عبرت کا نشان بن گیا۔ فرعون بحر احمر میں غرق ہو چکا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت سے لوگوں کو اس کے غرق ہونے کا یقین نہیں آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ کے حکم سے دریا نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج ہم میں تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشانی عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحر احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور انہیں 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، جنہیں مزید 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی
حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو واضح و نصیحت فرماتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ جب مصر سے نکلے تھے تو تمہارے پاس فرعونی قوم کا بہت سا زیور امانتاً اور آیاتاً کے طور پر محفوظ ہے، جبکہ تمہارے اپنے پاس بھی بہت سا زیور موجود ہے۔ قطمیوں کا سونا چاندی تم لوگوں پر حلال نہیں ہے اور نہ ہی اسے واپس کیا جا سکتا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ اس حرام کے مال سے ہم سب کو جان چھڑوا لینی چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور سب کے زیورات اس گڑھے میں دفن کر دیے۔